أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. یا اللہ پکے رکھ ہمیں صراط مستقیم پر. ادھر بھی پہلے ہم نے بتایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں کئی مقامات پہ قولو لفظ مقدر ہے، اس لیے کہ یہ ہے تعلیم العباد بألسنۃ العباد، یعنی بندوں کے زبان میں سمجھانا. تعلیم العباد بألسنۃ العباد. تو ادھر بھی اسی طرح ہے، قولو اہدنا الصراط المستقیم. پھر ہدایت کے دو معنی ہے. ہدایت دو قسم پر ہے. ایک ہے ہدایت فطری، جو اللہ رب العزت نے ہر چیز میں رکھا ہے، ہر ذی روح چیز میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے. جیسے اور اس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ. اللہ نے ہر چیز کو جیسے بسانا تھا اس کی مناسب اس کو جان دے دیے. ثم ہدیٰ، پھر کرنا کیسا ہے اس کو اس کا طریقہ بھی سکھایا ہے. جیسے تھوڑا سا وہ بطخ کے بچے کو دیکھو، کتنا چھوٹا ہو، انڈے سے نکل کر اس کو پانی میں ڈال دو، وہ تیراکی ادھر تیر سکتا ہے. لیکن انسان کا بچہ اس میں ڈالو وہ ڈوب جائے گا، یا کسی اور مرغے کا بچہ ڈالو یا بکرے کا بچہ ڈالو. تو یہ ہے ہدایت فطری. اسی طرح گائے کا بچہ ہے، کسی کالج سکول میں نہیں گیا، ایک ہی لمحہ بھی نہیں ہوگا، جیسے پیدا ہوا ڈائریکٹ تنوں پر پہنچ جاتا ہے. ادھر دودھ نکالنے میں بھی بڑا ماہر ہوتا ہے. اسی طرح جس چیز کو بھی دیکھ لو، مرغا ہے انڈے دیتا ہے، پھر تقریباً 26 27 30 دن ان انڈوں پر پھر بیٹھتا ہے. وہ مرغی بیٹھتی ہے اس انڈوں پر، پھر اس سے بچے نکلتا ہے. اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ حرارت جب اپنے حد تک پہنچ جائے گی تو اس سے بچہ نکلے گا. اسی طرح اور جس چیز کو بھی دیکھ لو تو اس کے زندگی بسنے کا، زندگی گزارنے کا جتنے بھی ان کو ضرورت ہے وہ سب وہ سمجھتے ہیں. پھر ازدواجی تعلقات، ہر چیز چونٹیوں میں، اس طرح مکھیوں میں، اس طرح سب جانوروں میں یہ بھی ہدایت فطری کی وجہ سے وہ سر انجام دیتے ہیں. تو یہ ہے ہدایت فطری. اور اس میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اس کے مناسب ہدایت فطری دیا ہے. اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ. اسی طرح پرندوں کو دیکھ لو، گھونسلہ کیسے بناتے ہیں. پھیدی کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جب گھونسلہ بناتے ہیں تو اس کا منہ بالکل ایک تو شاخ کی انتہا پر وہ گھونسلہ بناتے ہیں. وہ سانپ سے ڈرتا ہے کہ وہ آئے گا اور میرے بچے یا انڈوں کو کھائے گا، تو ان کا بالکل شاخ کی انتہا پہ بنا لیتے ہیں. پھر شاخ کا جو انتہا ہو اس میں جب بنائے گا تو اس گھونسلے کا منہ اوپر طرف نہیں ہوتا، بالکل نیچے طرف ہوتا ہے. پھر منہ بھی دو ہوتے ہیں، ایک ہے جو خود اس کے اندر جاتا ہے اور دوسرا ہے دھوکہ دینے کے لیے کہ اگر کوئی چیز آ بھی جائے ادھر تو اس کے انڈے اور بچے اسے محفوظ رہتے ہیں. جو صحیح جس میں ان کے انڈے ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں وہ معلوم نہیں ہوتا شکاری کو، سانپ وغیرہ کو.
تو یہ ہے ہدایت فطری، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو دیا ہے۔ دوسرا ہے ہدایت اختیاری اور ہدایت کسبی، اور یہ ہدایت اللہ رب العزت نے انبیاء اور کتب سماویہ سے کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے، اور یہ ہدایت قرآن کتب سماویہ اور انبیاء سے حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح اسی ہدایت کا اللہ رب العزت نے آدمی کو مکلف بنایا ہے، اور جزا اور سزا قیامت کے دن وہ بھی مرتب ہوگی اس ہدایت کسبیہ پر۔ اور پھر اس ہدایت کی 4 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے انابت، کہ انسان میں حق سمجھنے کی تڑپ پیدا ہو جائے، ذوق پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے، تو اللہ رب العزت اسی آدمی کو مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ رب العزت ہر اس آدمی کو ہدایت دیتا ہے جس میں انابت ہو۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جس آدمی میں بھی مسئلے سمجھنے کا طلب ہو، مسئلہ کی طلب میں وہ ہو، پھرتا ہو، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو پہلا درجہ ہدایت کا ہے انابت، کہ آدمی میں جب مسئلہ معلوم کرنے کا درد اور تڑپ پیدا ہوتی ہے تو اللہ اسے ہدایت سمجھا دیتا ہے۔ ہاں، ضد نہ ہو، جس آدمی میں ضد آ جائے تو ضد پھر ہدایت کے منافی چیز ہے۔ جب آدمی میں مسئلے سمجھنے کا تڑپ پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت اسے ہدایت دیتا ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ جب ہدایت اللہ رب العزت دیتا ہے، اس کے بعد پھر امتحانات شروع ہوتے ہیں، بڑے بڑے امتحانات ہوں گے، اپنوں کی طرف سے بھی امتحانات شروع ہوتے ہیں، بیگانوں کی طرف سے بھی امتحانات شروع ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی امتحانات شروع ہوتے ہیں۔ اس سے تو صحابہ کا زندگی بری پڑی ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف کو دیکھو، جب ان میں ہدایت کا تڑپ پیدا ہوا، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اس کے بعد ان پر مصائب شروع ہوئے، قوم کی طرف سے بھی، اسی طرح بادشاہ کی طرف سے بھی، تو انہوں نے ایک فلان بنایا اور کہا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ۔ اسی طرح پورا واقعہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ چلو غار میں چلتے ہیں، لیکن وہ ڈرتے نہیں تھے۔ کسی موحد کے ذہن میں موت سے خوف اور ڈر نہیں ہوتا، ڈرتے اس بات سے تھے کہ اگر ہم ختم کیے جائیں گے، ہم قتل کیے جائیں گے تو ہمارا مشن توحید وہ درمیان میں رہ جائے گا۔ تو یہ اس کے بعد ہدایت جب آدمی کو نصیب ہوتا ہے، اس پر امتحانات پھر شروع ہوتے ہیں، اور یہ بڑے ہم نے خود بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے امتحانات آتے ہیں، لیکن ان امتحانات میں، اور یہ امتحانات مولویوں کے ساتھ بھی جھگڑے لڑنا بھی پڑتے ہیں۔ بڑے بڑے ٹھیکیدار مولوی کہ 80-90 سال سے ایک مسجد میں وہ قابض ہو، وہ کہے گا کہ یار اب تک، اور لوگ بھی کہیں گے کہ اس بامبڑ نے تو اب تک یہ مسئلہ چھیڑا ہی نہیں ہے، تو نیا آیا ہو، ایسا مسئلہ لایا ہے کہ لوگوں کے درمیان لڑائیاں ڈالا تو نے۔ تو اس لیے یہ بڑا امتحان ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جب انسان اس امتحانات میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس امتحان کو پار کر دیتا ہے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت استقامت دیتا ہے۔ استقامت جب انسان کو استقامت کا معنی انسان اللہ رب العزت مضبوط کر دیتا ہے اس مسئلے پہ، کسی چیز کا پرواہ نہیں کرتا، نہ اپنے استاد کا پرواہ کرتا ہے مسئلہ توحید میں، نہ اپنے
اپنوں کا پرواہ کرتا ہے نہ بیگانوں کا، مسئلے پر ڈٹتا ہے اور ان سب مخالفتوں کا کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جب انسان میں اللہ کی توحید کے لیے اتنا بڑا غیرت پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر ایک انعام کر دیتا ہے، وہ انعام ہے ربط علی القلب، ربط علی القلوب۔ اللہ ان کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے، اور یہ یعنی اللہ اس کے دل کو اپنی رحمت کی مٹھی میں لے لیتے ہیں، پھر زمین اور آسمان اپنے محور سے بدل جاتی ہے، لیکن یہی آدمی اس ہدایت سے ہٹ نہیں سکتا۔ اور یہ ہدایت ہم نے کہا منیب آدمی کو اللہ دیتا ہے، اور جو ہو ضدی تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا، وہ قرآن سے اور بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کا مثال اس بارش جیسا ہے، اللہ رب العزت اس کو برساتا ہے ہر جگہ پر، زمین کا پھر فرق ہوتا ہے، جو پاک زمین ہو وہ پھل نکالتے ہیں، اس سے پھل نکلتے ہیں، اس زمین سے بوٹیاں نکلتی ہے، اس سے پھول نکلتے ہیں، لیکن جو زمین ہو گندا، جو ہو کوڑا کرکٹ اور گندگی، تو بارش سے اس سے اور بھی بدبو بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید سے منیب آدمی ہدایت لے سکتا ہے، اور جو ضدی تو یضل بہ کثیرا، اس کا گندگی اور بدبو اور زدہ عناد کفر اور بھی اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس سے بھی اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو چوتھا مرتبہ تھا ربط علی القلوب والا، اس کی طرف بھی اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سورۃ کہف میں اللہ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے پٹھی باندھی ان کے دلوں میں، ربط یعنی ہم نے پکے کر دیے ان کے دلوں کو، سب امتحانات بھی برداشت کیے، امتحانات میں پاس ہو گئے، وہ مستقیم ہو گئے، ثم استقاموا، استقامت انہوں نے حاصل کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان پر ہم نے انعام یہ کیا کہ ان کو ہم نے ربط علی القلوب کا درجہ دے دیا، یہ انعام ہم نے ان پر کر دیا۔ اور جب یہ اس مرتبے پہ آدمی پہنچتا ہو تو ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہدایت کی پٹلی سے پھر وہی انسان نہیں اتر سکتا۔ اور پہلے درجہ ہم نے کہا کہ اللہ رب العزت منیب آدمی کو ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 27، پارہ نمبر 13، اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اسی طرح سورۃ الشورى آیت نمبر 13، كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ، مشرکین پر یہ مسئلہ جس کی طرف اے میرے پیارے پیغمبر تو ان کو بلاتا ہے، یہ ان پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ یہ توحید والا مسئلہ ہر وقت کے مشرک پر بھاری ہے۔ آج بھی مسئلہ توحید انبیاء کے نہج پر بیان کر تو کبر علی المشرکین، سب مشرکوں پر یہی توحید والا مسئلہ بہت بھاری ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ رب العزت چن لیتا ہے اپنے ہدایت کے لیے جس کو چاہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور ہدایت دیتا ہے اللہ رب العزت اپنے توحید کا، اپنے کتاب کی طرف، من ينیب، جس میں انابت ہو۔ یہ ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 13۔ تو جس آدمی میں انابت ہو اللہ رب العزت اس کو ہدایت دیتا ہے۔ دوسرا درجہ ہم نے کہا کہ دوسرا درجہ ہے، اس کے بعد آئے گا امتحانات، اور اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے سورۃ بقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان سب مصائب میں جو آدمی صبر کر دیتا ہے اللہ فرماتے ان کو
بشارت سنا۔ اس کے بعد جب یہ امتحانات میں آدمی پکا رہتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کا تذکرہ بھی اللہ نے فرمایا سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ایک دفعہ کہ ہمارا رب، ہمارا پکارے سننے والا صرف اللہ، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، پھر وہ پک گئے۔ تو جب استقامت آیا، انعام اور نتیجہ استقامت پر مرتب ہے۔ استقامت کے بعد اللہ نے فرمایا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر ملائکہ آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تو یہی ہے استقامت۔ جب استقامت پہ آدمی پہنچتا ہے تو ربط علی القلب کا درجہ یہ انعام کے طور پر اللہ اس کو دیتا ہے، پھر وہ اپنے ہدایت سے کبھی بھی نہیں ہٹ سکتا۔ اور چوتھا مرتبہ ربط علی القلب کا، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس پہ بحث کریں گے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے صحابہ تھے ان سب کا ایمان ربط علی القلوب کے درجہ پر پہنچا ہوا تھا۔ اللہ نے ان کو یہی ربط علی القلب کا درجہ دے دیا تھا۔ تو ابھی پوری دنیا اپنی محور سے ہل سکتا ہے، ختم ہو سکتی ہے، لیکن